کیونکہ انجیل جو ہے یہ یسوع مسیح کی واقعیت دیتی ہے. آمین. انجیل یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے. اور جب یہ انجیل، یہ خوشخبری جب قوموں میں جاتی ہے، دنیا میں جاتی ہے، خادموں کے وسیلہ سے، مبشروں کے وسیلہ سے، تو جب انجیل لوگوں کے درمیان میں پہنچ جاتی ہے اور جب لوگ انجیل کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے انجیل کے وسیلہ سے خدا کی قدرت لوگوں پر ٹھہرتی ہے اور وہ شفا پا جاتے ہیں. دور کے کلام کو کچھ وقت کے لیے سنیں گے. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے الہی شفا کے بارے میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. شفا کے بارے میں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو مختلف بیماریوں میں، روگوں میں، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن بائبل مقدس شفا کی بات کرتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بائبل مقدس شفا کی بات کرتی ہے. تو آپ شفا کے تعلق سے ایک ایسے شخص سے ملاقات کریں گے جو چل نہیں سکتا تھا اور جنم کا لگ رہا تھا اور اس کو شفا کی ضرورت ہے. آمین. اور بائبل بتاتی ہے کہ کس طرح خدا نے اسے شفا. آمین. ہمارے درمیان میں ہماری بیٹی ہے، آپ آئے اور یہ دعوت کریں گی خدا کے کلام سے ایمان کی کتاب سچوں باب اور ایمان کی کتاب 14واں باب اس کی 8 آیت. اور لزرا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لگ رہا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پانوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. پس وہ اچھل کر چلنے لگا. آمین. خدا کے کلام سے تھینک یو. بیٹی کے لیے بھی بہت اچھی کتابیں تعلیم ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا پھر یہاں پر ایک علاقے کا ذکر ہے، دوسرا یہ آسیا کا علاقہ تھا. اور لکھا ہے کہ آسیا میں بہت سارے لوگ رہتے تھے، غیر قوم کے لوگ بھی تھے، یہودی بھی تھے اور پھر رومن بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے آسیا. اور آسیا کے علاقہ میں لسرا ایک علاقہ تھا جہاں پر لکھا کہ ایک شخص جو پاؤں سے کیا تھا، رنسار تھا. اور بائبل کہتی ہے وہ جنم کا کیا تھا، لنگڑا تھا. یہ بھی خدائشی لگ رہا تھا. جب وہ پیدا ہوا تو پیدائشی سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں لگ رہا تھا. بائبل کو بات کرتی ہے کہ جب خاندانوں کے اندر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی سے مصیبتوں میں ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، یا اندھے ہوتے ہیں، یا بہرے ہوتے ہیں، تو شاید دنیا کے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے. شاید کسی ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ہے نا،
یہ باتیں آتی ہیں کہ گناہ کے سبب سے شاید یہ بچہ بیمار ہے، مصیبت میں ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے بعض بیماریاں، بعض دکھ خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب یہ جوان ہوا، آدمی بن گیا، تو اس وقت بھی لکھا ہے کہ یہ بڑی مشکل تھی، یہ چل تو نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں یہ بڑے خاص ہیں۔ ہاللیلویا، اور یہ سب خدا نے بنایا۔ آمین، آمین۔ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کا اپنا کام ہے، کام ہے، کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، ناک ہے، سنتے ہیں، زبان بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے، ہم کام کرتے ہیں، پاؤں ہے، پاؤں کا بھی بڑا کام ہے چلنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پاؤں ہوں گے تو انسان چلتا ہے نا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ جو دوسرا شخص تھا یہ جنم کا لگ رہا تھا، کتنی مشکل تھی اس کے لیے کسی جگہ پر جانا۔ اور میں یہ یاد کرتا ہوں اس کی ماں باپ ضرور خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا اس بچے پر رحم کر، اسے شفا دے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر خدا نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا۔ شفا کا بھی ایک وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا، ابھی ہو، یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا خدا نے ایک وقت مقرر کیا، اور خدا وقت پر جو اسے مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت پر خدا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس وقت پر خدا اپنی قدرت کو اپنے لوگوں کے درمیان میں ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے اس کی شفا کے لیے کیا کیا، لکھا ہے اس کے بعد خدا نے خادم کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ خادم کو بھیجا۔ خدا جب کام کرتا ہے، خدا جب کسی کی رہنمائی کرتا ہے یا معجزہ کرتا ہے یا شفا دیتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا خادم کو لیتا ہے۔ ہاللیلویا، اس کو لیتا ہے، خادم کو، اپنے خادم کو، اپنے بندہ کو لیتا ہے اور اس کو کیا لیتا ہے؟ اپنا کلام لیتا ہے کہ میرے خادم اے کلام ہے الہام۔ اور جب خادم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتا ہے، خدا کا کلام اپنے ہاتھوں میں لے کر جب خدا کا نام لے کر جب جاتا ہے تو خادم اکیلا نہیں ہوتا بلکہ خادم کے ساتھ خدا بھی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خادم اکیلا نہیں ہوتا، خادم کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ خدا بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر جہاں بھی آتا ہے خادم خدا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا خادم کے ساتھ ہو کر کام کرتا ہے، اپنی قدرت کو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں جہاں خادم جائے گا، کلام جائے گا، وہاں خداوند ہوگا، اور خدا خادم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا نے خادم کو بھیجا، اور اس خادم کا نام کیا تھا؟ پالوس۔ کیا نام تھا؟ پالوس۔ پالوس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یہ یہودی تھا، جس کا مطلب یہودی تھا، اور یہ بڑا اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنے خدا میں، اپنی شریعت میں بڑا یہ کٹر تھا، یہ اصول تھا شریعت، اور خداؤں کو جانتا تھا، لیکن ابھی تک اس کی ملاقات مسیح کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور یہ مسیح کو نہیں آتا تھا،
خدا کو جانتا تھا یہوہ خدا کو، لیکن مسیح سے نہ واقف تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، خدا کو جانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا، دنیا بنائی، لیکن صرف خدا کو ہی جاننا نہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو بھی دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دنیا کو، مجھے اور آپ کو بھی خدا کے بیٹے مسیح کو، جیسس کرائسٹ کو، جو خدا کا ازلی بیٹا ہے، اس کو بھی جاننا ہے، اس سے بھی واقف ہونا ہے، اس کی الوہیت کو جاننا ہے، اس کی قدرت کو جاننا ہے، اس کی ذات اقدس کو جاننا ہے۔ آمین، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح کو کیسا جان سکتے ہیں؟ جب ہم یسوع سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، آمین۔ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو یسوع کے پاس آ کر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، یسوع سے ملتے ہیں، جب یسوع ہمیں ملتا ہے اور پھر ہم یسوع کو جان جاتے ہیں۔ بولو آمین۔ اور یسوع کو جاننے کے ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی انجیل، یسوع مسیح کی انجیل کو سمجھی، کیونکہ انجیل جو ہے یہ یسوع مسیح کی واقفیت دیتی ہے۔ آمین۔ انجیل یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے، اور جب یہ انجیل، یہ خوشخبری جب قوموں میں جاتی ہے، دنیا میں جاتی ہے، خادموں کے وسیلہ سے، مبشروں کے وسیلہ سے، تو جب انجیل لوگوں کے درمیان میں پہنچ جاتی ہے، اور جب لوگ انجیل کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے انجیل کے وسیلہ سے خدا کی قدرت لوگوں پر ٹھہرتی ہے اور وہ شفا پاتا ہے۔ وہ شفا پاتا ہے۔ انجیل میں قدرت ہے، کیونکہ یہ انجیل یسوع کی انجیل ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب خدا کا خادم پالوس لسطرا کے علاقہ میں گیا، کیا لے کر گیا؟ انجیل لے کر۔ کیا لے کر گیا؟ ایسا انجیل کو سمجھی، اور لکھا اس نے وہاں پر انجیل سنائی، خوشخبری سنائی، خدا کا کلام جب وہ سنا رہا تھا، تو یہاں لکھا ہے وہ شخص جو چل نہیں سکتا تھا، جو لگنا تھا، لیکن وہ کبھی نہ چلا تھا، لیکن وہ پالوس کی باتیں سن رہا تھا، انجیل سن رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ انجیل کو سننا بہت ضروری ہے، خوشخبری کے کلام کو سننا بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ آمین۔ انجیل خوشخبری کا کلام ہے، اور خوشخبری کا کلام سننا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں 10 بات پڑھ لیں، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے رومیوں کا خط نکالیں 10 بات، اور اس کی یہ ایمان کے بعد ہے۔ رومیوں کا خط 10 بات کی 17 ہے جی، رومیوں 10 بات 17 ہے۔ بڑے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن بس ایمان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ پیدا۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ سننے سے۔ سننا کیا ہے؟ مسیح کا ہے نا، مسیح کیا ہے؟ مسیح خود مجسم کلام ہے۔ مسیح خود کیا ہے؟ مجسم کلام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلمہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سننا مسیح کے کلام سے، ٹھیک ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں لکھا کہ پالوس جب انجیل سنا رہا تھا، منادی کر رہا تھا، تو لکھا کہ وہاں پر وہ شخص بھی بیٹھا تھا جو لگ رہا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، اور بائبل میں لکھا کہ وہ غور سے کلام کو کیا کر رہا تھا؟ پالوس کی باتوں کو سن رہا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خادم آتے ہیں، کلام سناتے ہیں،
कुछ लोग जो है चेहरे बड़े ध्यान देता तो ज्यादा काम सुन ले, लेकिन कुछ लोग नहीं होता बैठे ऐसे बैठे अच्छे होते हैं, लेकिन जेब ओहो बनी वो है जहाँ जा रहे हैं, या जेब में मुख्तलिफ सोचें जा रहे हो क्या हालात हो रही। लेकिन याद रखें, जब भी खुदा के लोग चर्च में आए, खुदा के पास आए, पूरी तवज्जो पूरे दिल के साथ खुदा उनके पास आ, बोलो हालेलुया, पूरे ईमान के साथ कि आज मैं खुदा के घर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, खुदा आज मेरे साथ बात करे, खुदा आज मेरे साथ कलाम करे। जब हम इस ईमान के साथ आते हैं, पूरी तवज्जो के साथ आते हैं, तो जब आदम कलाम करता है उस कलाम को सुने। और शैतान क्या करता है बता, जो बुखारी का बात क्या करता है, शैतान कहता गीत आ है तो आगे क्या करना नहीं सकती, चलना भी बात है, लेकिन कलाम को नहीं सुनते, कलाम की तरफ नहीं आने देता। लेकिन बाइबल में लिखा है जहां कलाम होता है, अंजीर आ जाती है, खुशखबरी का कलाम आता है, वहीं तो मौत होती है। हालेलुया, वहां मौत होती है। कलाम के अंदर कुदरत है, क्योंकि कलाम इंसान का नहीं, पादरी का नहीं, बेशक का नहीं, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। और खुदाई का वो शख्स जो खुदा की आवाज को सुनता है। हालेलुया, लिखा है कलाम में, जब वो मलूस की बातें सुन रहा था, कलाम जब वो सुन रहा था तो क्या लिखा है, लिखा है उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। कलाम सुनने से क्या हुआ, ईमान पैदा। जब उससे क्या सुन रहा था, लग रहा कलाम सुन रहा बड़े गौर से, और जब उसने गौर से कलाम सुना, कलाम पर गौर किया और उसने उस कलाम को रिसीव किया, कलाम को क्या किया, रिसीव किया यानी कबूल किया। कई बार बहुत सारे लोग कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन रिसीव नहीं करते। ऐसा भी कलाम पढ़ लिया, बाइबल पढ़ ली, कलाम सुन लिया आदम से, बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा कलाम, लेकिन बरकत और शिफा का मौका उस वक्त होता है जब हम सुने हुए कलाम को कबूल करते हैं। हालेलुया, जब हम सुने हुए कलाम को क्या करते हैं, कबूल करते हैं, रिसीव करते हैं कि ये कलाम मैंने मुझे याद आ गया, आज से 40 साल पहले, कितने 40 साल पीछे चले गए, मैं दोनों कहते था कि भगवान के साथ जाता था, 18 साल का ये सब और आदमी को चल जाए सारी तस्वीरें करता था, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ। पुरानी लाइफ थी, उसी खानदान में पैदा हुआ, बड़ा, लेकिन वही पुराने नाम थे। लेकिन फिर हमारे आका में एक साहब आए, वो पहली क्लास में आदमी थे, अब तो वो गुलाम में सो गए हैं, बस जॉब में रखा। वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप हमारे चर्च में हैं। मैं चला गया, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने किया चर्च, और वो चर्च आज भी है, आज से 40 साल पहले की बात, वो चर्च आज भी है। जब मैं वहां पर गया, सबसे आगे आगे बैठे चर्च बन गया, वहां वर्षिप हुई, इतनी अच्छी वर्षिप हुई, और महसूस किया कि खुदा की हुजूरी आता है। हालेलुया, बड़े जोश खरोश के साथ मैंने पाए, जोश खरोश के साथ प्रस्तुत करे। मैं बैठा हुआ था, फिर खुदा की कावत की बात आई, उसने नाम सुनाया, मैंने नाम सुना से 40 साल पहले, और वो ग्राम में आज भी आ गया। ईमान 2 बार 38 से थोड़ी तौबा करो, क्या करो, और इकरार करो गुनाहों का, और यीशु के नाम से मांगेगा
کیا ہو Baptism. یہ کلام تھا توبہ غلط سے جب میں نے کلام سنا تو یقین کرے اس کلام کو میں نے بڑے غور سے سنا اور اس کو قبول کیا. میں نے خدا کے کلام میں چرچ بھرا ہوا تھا کلام تو سارے نہیں ہوتے. میں نے کہا خدا کے کلام آج کا میرے لیے. میں نے اس کام کو لے لیا کہ میں گناہگار ہوں, مجھے توبہ کی ضرورت ہے, مجھے نیا ہونے کی ضرورت ہے, مجھے بدلنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. میں نے توبہ کی, کلام کو لیا اپنے اندر. اور یقین کرو کہ جب کلام کو اپنے اندر لیا میں نے تو اس کلام کے وسیلہ سے میری زندگی بدل گئی. اور میں نے اسی دن رو توبہ کر کے معافی مانگی, خدا کو قبول کیا اور اسی دن پانی کا بپتسمہ لے لیا. ہاللیلویہ. اسی دن میں نے کہا پاکستان میں مالک اور جب آگے حوصلے اندر گیا 3 بجے کا ٹائم تھا, آج سے 40 سال پہلے. جب میں حوصلے اندر گیا پادری صاحب نے قبول میں ہاتھ رکھا اور آج وہ حوص آج بھی تاج روڈ میں موجود ہے. ہاللیلویہ. آج بھی وہ حوص جس میں نے بپتسمہ لیا. جب میں نے بپتسمہ لیا اور سب نے ہاتھ رکھا, میں نے تو ہاتھ رکھا, آسمان کھل گیا, اتنی حضوری آئی. میں اور ایک دم سب کچھ بدل گیا, موسم بدل گیا, سائیں بدل گئی اور زبردست بارش ہو گئی. بہت ہی کہتے ہیں اثر آج تک ایسا میں نے نہیں دیکھا ہوتا. میرا سب کچھ بدل گیا. اور اسی لیے یہ گیت بھی گاتا ہوں, جب سے پیارا جیسے ہوتا میرا جیون بدل گیا. جب یسوع آ جاتا ہے, جب ہم توبہ کر لیتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, خدا کو نام دے دیتے ہیں, تو پھر وہ زندگیاں بدل جاتی ہیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو کلام کو ریسیو کرنا ہے اور وہ کلام آج تک میرے دل میں رہتا ہے. ہاللیلویہ. تو کلام جب بھی سنے اس کو سنو, قبول کرو. جب ہم قبول کرتے ہیں, کیا لکھا ہے, جب وہ پرلوچ کی باتوں کو سن رہا تھا پھر اس نے قبول کیا, اس کے اندر ایمان پیدا ہوا. اس نے میرے ہاللیلویہ ایمان آ گیا, کیونکہ لکھا ہے کہ سننا مسیح کے کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اور جب ایمان آ گیا تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس سے دکھا کہ اس کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان پیدا ہو گیا ہے. تو پالوس نے بڑی آواز سے کہا اپنے پاؤں کے بل کیا ہوگا, سیدھا کھڑا ہوگا. اب میرے پاس وہ کچل کر چلنے لگا. سب بڑا ہو گیا. اتنا بڑا یہ موضوع ہے اور یہ موضوع خدا خادم کے وسیلہ سے اور کلام کے وسیلہ سے دوسرا کرتا ہے. ہمیں تو وہ ایک شخص کچل پڑا جیسے گائے کا بچہ نہیں ہوتا, کیا مجھے رسی کھولنے اور وہ اتنا حیران تھا کہ وہ جھونک لائی اس نے گناہ سے اور پہلی بار وہ چلا دوڑا وہ پریز ہو, وہ کتنا خوش ہوا ہوگا کیا میں کر رہا ہوں. ہاللیلویہ. قوم دیکھا اسے پریز ہو, کتنا شادمان تھا, کتنا جیسے وہ خوش تھا وہ شخص کہ خدا نے مجھے اس جان سے, اس اپاہج سے شفا دے دی. ہاللیلویہ. شفا دی. کلام مقدس سے لکھا ہے کہ وہ شخص جنت کا لڑکا شفا. ہاللیلویہ. اور جنت لوگوں نے دیکھا اسے اور جب وہ گھر پر گیا ہوگا اپنے ماں باپ میں گیا نا تو رشتے دار وہ بھی حیران جھگڑا یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. پھر اس نے دعائیں بھی دی ہوگی. ہاللیلویہ. خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خدا قدرت سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویہ. وہ نگروں کو چلاتا ہے, وہ اندروں کو آنکھیں دیتا ہے, وہ کوئیوں کو معاف کرتا ہے, بدلوؤں کو نکالتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. خدا کو خوشی اور اطمینان سے بھرتا ہے.
हालेलुया। जहां ये कलाम गाएगा, खुशखबरी गाएगी, अंजीर गाएगी आदम के वसीला से, जब लोग सुनेंगे तो कबूल करेंगे, तो खुदा आज भी कराची शहर के अंदर सारी दुनिया में इस कलाम के वसीला से खुदा आज भी अपनी कुदरत को जाहिर करेगा और लोग बरकत पाएंगे, लोग मौजा हासिल करेंगे, लोग शिफा पाएंगे, लोगों की जान में बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफियां दूर हो जाएंगी इस कलाम के वसीला से। हालेलुया। खुदा की कलाम से सबको बरकत बख्शे। आमीन।